معصوم لڑکی کی بات نے سب کے راز کھول دیے۔ حویلی کے بڑے دروازے کے باہر دھوپ کی شدت کم ہو رہی تھی۔ شام کا وقت تھا، پرندے اپنے گھونسوں کی طرف لوٹ رہے تھے۔ مزدور دن بھر کی مشقت کے بعد ایک ایک کر کے اپنے گھروں کو جا رہے تھے۔ ایسے میں مصطفیٰ تھکا ہارا ہاتھوں میں چھالے اور کپڑوں پر مٹی لیے ہوئے بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی خاموشی تھی۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ عام سا مزدور دراصل کون ہے۔ مصطفیٰ کا اصل تعارف بہت کم لوگوں کو معلوم تھا۔ وہ اس حویلی کے مالک نواب شفیق الدین کا اکلوتا بیٹا تھا، مگر حالات کچھ ایسے بنے کہ 14 سال پہلے وہ اس حویلی سے دور پردیس بھیج دیا گیا۔ پردیس میں تعلیم مکمل کرنے کے بعد جب وہ واپس آیا تو اس نے فیصلہ کیا کہ وہ سیدھے طور پر حویلی کا وارث بن کر نہیں آئے گا، بلکہ بھیس بدل کر اپنے دشمنوں کو پہچانے گا۔ اس نے ڈرائیور کا روپ اختیار کیا اور خاموشی سے سب کو دیکھنے لگا۔ اسی دوران حویلی کے ایک ملازم کی بیٹی گل بانو روز کبھی پانی کبھی کھانا لانے آتی۔ وہ معصوم دل کی لڑکی تھی، غربت کے باوجود اس کے اندر عجیب سی روشنی تھی۔ آج بھی وہ چپکے سے مصطفیٰ کے قریب آئی اور مٹھی میں دبے چند سکے اس کے سامنے بڑھا دیے۔ یہ 100 روپے رکھ لو، اس کا کچھ کھا لینا۔ حویلی کے لوگ بڑے ظالم ہیں، تمہیں کھانا نہیں دیں گے۔ مصطفیٰ اس کے معصوم چہرے کو دیکھتا رہ گیا۔ اس نے زندگی میں بڑے بڑے سرمایہ داروں کو دیکھا تھا، مگر کسی کی آنکھوں میں اتنی سچائی اور اتنی نرمی نہیں دیکھی تھی۔ وہ لمحہ بھر کے لیے بھول گیا کہ وہ دراصل اس حویلی کا بڑا وارث ہے۔ یہ تم کیوں دے رہی ہو؟ یہ تمہارے اپنے ہیں، اپنے باپ کے خون پسینے کی کمائی کے ہیں۔ مصطفیٰ نے دھیرے سے کہا۔ گل بانو نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، بھائی نے کہا تھا کہ اچھے لوگوں پر خرچ کرو تو وہ صدقہ بن جاتا ہے۔ مجھے نہیں معلوم تم کون ہو، پر تمہارے چہرے پر تھکن ہے، بھوک ہے، یہ لے لو، میں واپس نہیں مانگوں گی۔ مصطفیٰ کے دل میں ایک عجیب سی لہر اٹھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے حویلی کی شان و شوکت گھوم گئی۔ بڑے بڑے برتنوں میں کھانا ضائع ہوتا تھا اور ادھر یہ لڑکی اپنے چھوٹے سے دل میں کتنی بڑی سخاوت لے کھڑی تھی۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہا، پھر دھیرے سے بولا، تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ اگر حویلی کے لوگوں کو پتہ چل گیا کہ تم ایک اجنبی کو پیسے دیے ہیں تو وہ تمہیں سزا دیں گے۔ گل بانو ہنس پڑی۔ ڈر تو ہر وقت لگتا ہے، لیکن جو صحیح لگے وہ کرنا چاہیے، اور ویسے بھی اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ مصطفیٰ کے دل پر جیسے ایک چوٹ لگی ہو۔ اس نے وہ سکے ہاتھ میں لیے، مگر دل میں فیصلہ کیا کہ یہ رقم وہ کبھی استعمال نہیں کرے گا۔ یہ اس لڑکی کی نیکی کی نشانی ہے اور وہ اس امانت کو اپنی زندگی بھر کی طاقت بنا کر رکھے گا۔ اسی لمحے حویلی کے اندر سے شور اٹھا۔ کوئی نوکر بھاگتا ہوا آیا اور بولا، ڈرائیور نواب صاحب نے کہا ہے گاڑی تیار رکھنا، آج بڑے مہمان آ رہے ہیں۔ مصطفیٰ نے ایک لمحے کو گل بانو کی طرف دیکھا، پھر سکے جیب میں رکھ لیے اور سر جھکائے حویلی کی طرف بڑھ گیا۔ گل بانو اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہی اور اس کے دل میں ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے اس نے کوئی بڑی نیکی کر لی ہو۔ مصطفیٰ کے دل میں طوفان پربا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ آج کے مہمان ہی دراصل وہ لوگ ہیں جو اس کے باپ کی موت کے بعد حویلی پر قبضہ جمانے کی سازش کر رہے ہیں، اور اب وقت قریب آ رہا تھا کہ وہ سب کے اصل چہرے پہچان سکے۔ حویلی کے صحن میں قدم رکھتے ہی مصطفیٰ کے قدم بھاری ہو گئے۔ سامنے نوکر ایک دوسرے کے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ مہمانوں کے استقبال کی تیاری زور و شور سے جاری تھی۔ دیواروں پر لٹکتے فانوس روشن کیے جا رہے تھے، بڑے بڑے قالین بچھائے جا رہے تھے۔ وہ سب منظر دیکھ کر مصطفیٰ کے دل میں عجیب سا قرب پیدا ہوا۔ یہ سب دولت، یہ سب شان و شوکت اس کے والد کی محنت اور عزت کی نشانی تھی، لیکن اب یہ حویلی ان کے دشمنوں کے قبضے میں تھی۔ مصطفیٰ نے خاموشی سے گاڑی نکالی اور دروازے کے قریب لے آیا۔ کچھ ہی دیر بعد 3 بڑی گاڑیاں حویلی میں داخل ہوئی۔ ان میں سے اترتے
उतरने वालों में चेहरे वही थे जिन्हें मुस्तफ़ा बरसों पहले बचपन में देख चुका था। ये वही रिश्तेदार थे जिन्होंने साजिशें करके नवाब शफीकुद्दीन के इंतकाल के बाद इक़्तिदार पर कब्जा कर लिया था। आगे बढ़कर एक आदमी ऊंची आवाज में बोला, ड्राइवर गाड़ियां बराबर खड़ी कर, हम अंदर जा रहे हैं, किसी को देर न हो। मुस्तफ़ा ने सर झुकाकर हुक्म माना, मगर उसके दिल में तूफान था। वो जानता था कि यही लोग उसके वालिद को रुला रुला कर दिन गुजारने पर मजबूर करते रहे। यही लोग गुलबानो के वालिद जैसे वफादार नौकरों के साथ जिल्लत अमेज सलूक करते रहे। जब सब मेहमान अंदर गए तो मुस्तफ़ा गाड़ी के पास खड़ा सोचों में डूबा रहा। अचानक एक आवाज ने उसे चौंका दिया, ड्राइवर भाई ये लो पानी पी लो। वो पलटा तो सामने फिर गुलबानो खड़ी थी। उसके हाथ में मिट्टी के घड़े का एक कटोरा था, पसीने में भीगी हुई मगर मुस्कुराती हुई। मुस्तफ़ा ने कटोरा पकड़ा और धीरे से कहा, तुम क्यों बार बार मेरे पास आ जाती हो? अगर किसी ने देख लिया तो मुश्किल हो जाएगी। गुलबानो ने धीरे से सर झुकाया, मुश्किलें तो हम जैसे गरीबों का जेवर हैं, पर मैं देख रही हूँ तुम सबसे अलग हो। तुम्हारी आंखों में कुछ और है, जैसे तुम कोई राज छुपा रहे हो। मुस्तफ़ा के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने नज़र झुका ली और पानी पीने लगा। वो जानता था कि ये लड़की बेहद मासूम है, लेकिन उसकी आंखें सब कुछ भांप लेती हैं। इसी लम्हे अंदर से कह कहूँ और आवाज़ों का शोर बुलंद हुआ। दुश्मन रिश्तेदार खुशियाँ मनाते बैठे थे। मुस्तफ़ा को हुक्म दिया गया कि वो बड़े दरबार हाल के बाहर खड़ा रहे। वो दूर से इन सब को देख रहा था। एक शख्स ऊंची आवाज़ में कह रहा था, अब तो हवेली मुकम्मल हमारे कब्ज़े में है। वो लड़का जैसे वारिस कहा जाता था, पता नहीं अभी सबके सामने अपना असल चेहरा दिखा दे, मगर नहीं, अभी वक्त नहीं आया था। अचानक उसकी नज़र गुलबानो पर पड़ी जो दूर से बर्तन उठाकर हाल की तरफ जा रही थी। एक लम्हे के लिए उनकी नज़रें मिली। गुलबानो ने अपनी निगाहों से जैसे कहना चाहा हो कि सब्र करो, अल्लाह इंसाफ ज़रूर करता है। इस लम्हे मुस्तफ़ा ने अपने दिल में फ़ैसला किया, वो इस हवेली की सच्चाई सामने लाएगा, दुश्मनों के चेहरे बेनकाब करेगा। लेकिन इस जिद्दोजहद में शायद बैठा हुआ अपने अगले कदम के बारे में सोच रहा था, लेकिन उसे ये अंदाज़ा नहीं था कि अंधेरों में कोई और भी इस पर नज़र रखे हुए हैं। अंधेरों में किसी की नज़रें वाकई मुस्तफ़ा पर जमी हुई थी। वो हवेली का पुराना मैनेजर काशिफ था, जैसे नए वारसों ने अपने साथ मिला लिया था। वो हमेशा शक भरी नज़र से नौकर को देखता, मगर आज उसकी तवज्जो ख़ास तौर पर उस नए ड्राइवर पर थी। काशिफ ने दूर से मुस्तफ़ा को घूरते हुए कहा, ये नया ड्राइवर कुछ ज़्यादा ही खामोश है, ना हंसता है ना दूसरों की तरह चापलूसी करता है। उसकी आंखों में अजीब सी रोशनी है, जैसे सब कुछ जानता हो। वो ये अल्फाज बड़बड़ाते हुए आगे बढ़ गया। मुस्तफ़ा ने चौंक कर सर उठाया, लेकिन फिर खुद को काबू में कर लिया। वो जानता था कि अब उसे हर कदम सोच समझ कर रखना होगा। इसी दौरान गुलबानो अपनी माँ के साथ सहन में आ निकली। माँ ने उसे झड़क कर कहा, बेटी तुम बार बार इस नए ड्राइवर के करीब क्यों जाती हो? ये लोग ऊंचे लोग हैं, हम गरीबों के मुकद्दर में बस खिदमत लिखी है। गुलबानो ने आहिस्ता आवाज़ में कहा, माँ उसकी आंखों में मुझे सच्चाई नज़र आती है, जैसे ये भेड़ों की खाल में छुपा कोई शेर हो। माँ ने डांट कर कहा, ऐसी बातें दिल से निकाल दे, यहाँ दुश्मनों का डेरा है, कोई सच बोलने वाला जिंदा नहीं बचता। रात के आखिरी पहर जब सब मेहमान अपने कमरों में जा चुके थे, मुस्तफ़ा ने चुपके से हवेली के पुराने हिस्से का रुख किया। ये वो हिस्सा था जहां बरसों पहले उसके बचपन की यादें बसी हुई थीं। दीवारों पर लटकते चिरागों की जगह अब अंधेरा और बोसीदा ईंटें रह गई थी। उसने आहिस्ता से एक दरवाज़ा खोला। कमरे में गर्द से भरी किताबें और पुराने कागज़ बिखरे हुए थे। ये उसके वालिद नवाब शफीकुद्दीन का ज़ाती कमरा था। दिल की धड़कन तेज़ हो गई। मुस्तफ़ा ने एक दराज खोली तो अंदर एक पुराना संदूक रखा था। उसमें दस्तावेज़ात और कुछ तस्वीरें थी। एक तस्वीर पर हाथ पड़ा तो आंखें नम हो गईं।
اس میں وہ اپنی ماں کے ساتھ بچپن میں کھڑا تھا، پیچھے وہی دشمن رشتہ دار کھڑے تھے جو آج حویلی کے مالک بنے بیٹھے تھے۔ اچانک کمرے کے دروازے پر آہٹ ہوئی۔ مصطفیٰ نے جلدی سے سب کو چھپا دیا۔ دروازہ کھلا تو گل بانو اندر آئی۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اس نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ مصطفیٰ نے چونک کر اسے دیکھا، پھر سنبھل کر بولا، میں بس پرانے سامان کو دیکھ رہا تھا۔ گل بانو نے قریب آ کر کہا، یہ کمرہ برسوں سے بند ہے، یہاں صرف خاص لوگ ہی آ سکتے ہیں، آپ ڈرائیور ہیں، پھر یہاں کیسے؟ مصطفیٰ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، وہ معصوم نگاہیں جیسے اس کے دل کا بھید پڑھنا چاہتی ہو۔ ایک لمحے کو دل چاہا سب سچ کہہ دے، مگر اس نے لب کاٹ کر خاموشی اختیار کی۔ گل بانو نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، جو بھی آپ ہیں مجھے یقین ہے کہ آپ کا مقصد برا نہیں، پر متحات رہیے گا، یہاں ہر کونے میں کان اور آنکھیں لگی ہیں۔ مصطفیٰ کے دل کو جیسے سکون ملا، وہ پہلی بار محسوس کر رہا تھا کہ اس کے راز کا بوجھ اکیلا نہیں رہا۔ اسی لمحے باہر شور اٹھا، کاشف کی آواز گونجی، کسی نے پرانے کمرے کا دروازہ کھولا ہے، سب کو تلاش کرو۔ گل بانو گھبرا گئی، اب کیا کریں؟ اگر وہ آپ کو یہاں دیکھ لے تو شک ہو جائے گا۔ مصطفیٰ نے گہرا سانس لیا اور بولا، فکر نہ کرو، وہ وقت آنے پر سب کچھ بدل جائے گا۔ دروازے پر قدموں کی چاپ قریب آ رہی تھی۔ مصطفیٰ نے کمرے کی لالٹین بجھا دی اور اندھیرے میں چھپ گیا۔ کھیل اب خطرناک ہونے والا تھا۔ دروازے پر قدموں کی چاپ قریب آتی جا رہی تھی۔ گل بانو کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ اس نے گھبرا کر مصطفیٰ کی طرف دیکھا۔ کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، صرف باہر سے آتی مدھم روشنی زمین پر لکیریں بنا رہی تھی۔ کاشف اور اس کے دو ساتھی کمرے میں گھس آئے۔ کاشف نے غصے سے چاروں طرف دیکھا اور کہا، یہ دروازہ تو بند تھا، پھر کس نے کھولا؟ ساتھیوں میں سے ایک نے کہا، شاید ہوا سے کھل گیا ہو۔ کاشف نے تیز آواز میں جھڑکا، یہ پرانا دروازہ ہے، خود سے نہیں کھلتا، یہاں کوئی نہ کوئی آیا ہے، تلاش کرو۔ گل بانو نے لمحہ وہ ضائع کیے بغیر اپنا دوپٹہ زمین پر پھینکا اور جھک کر کہنے لگی، بابا جی میں ہی آئی تھی پرانی کتابیں دیکھنے، معاف کر دیجئے گا۔ کاشف نے اسے گھورا، تم اس کمرے میں کس کی اجازت سے آئی ہو؟ گل بانو نے جھوٹی سچائی کے ساتھ کہا، بس تجسس تھا، بچپن سے سنتی آئی ہوں کہ یہ کمرہ کبھی نواب صاحب کا تھا، آج ہمت کر کے دیکھنے چلی آئی۔ کاشف نے شک بھری نگاہ ڈالی، مگر پھر طنز دیا، ہنسا، جاؤ لیکن دوبارہ یہاں آنے کی کوشش مت کرنا، یہ کمرہ عام نوکروں کے لیے نہیں۔ وہ پلٹ کر چلا گیا۔ جیسے ہی قدموں کی چاپ دور ہوئی، مصطفیٰ اندھیرے کے ایک کونے سے باہر آیا۔ اس نے گل بانو کو خاموشی سے دیکھا، تم نے اپنی جان خطرے میں ڈال دی۔ کیوں؟ مصطفیٰ نے دھیمے لہجے میں کہا۔ گل بانو کی آنکھوں میں عزم جھلک رہا تھا، کیونکہ میں نے آپ کی آنکھوں میں دیکھا ہے کہ آپ کوئی عام ڈرائیور نہیں۔ مجھے نہیں پتا آپ کون ہیں، مگر یہ ضرور جانتی ہوں کہ آپ کی کہانی ان سب سے الگ ہے۔ مصطفیٰ کے دل کو جیسے ایک سہارا ملا۔ برسوں بعد کسی نے اس کے وجود کو پہچاننے کی کوشش کی تھی۔ رات ڈھل گئی، حویلی میں سب سو گئے، مگر مصطفیٰ کی آنکھوں میں نیند نہ آئی۔ وہ صحن میں بیٹھا پرانے کاغذات اور اپنے والد کی تصویر کو یاد کرتا رہا۔ دل میں عہد کیا کہ وہ اپنے خاندان کا حق واپس لے کر رہے گا، چاہے اس کے لیے جان ہی کیوں نہ دینی پڑے۔ اگلی صبح حویلی میں ہلچل مچ گئی۔ باہر بڑے مہمان کے آنے کی خبر تھی، وہی رشتہ دار جنہوں نے چالاکی سے مصطفیٰ کے والد کی جائیداد ہڑپ لی تھی، اب یہاں جمع ہونے والے تھے۔ مصطفیٰ نے ڈرائیور کا حلیہ، مصطفیٰ نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور نظریں جھکا کر کھڑا ہو گیا تاکہ کوئی اسے پہچان نہ سکے، لیکن اندر سے اس کا دل طوفان کی طرح شور کر رہا تھا۔ اسی دوران گل بانو نے چھپ کر مصطفیٰ کو اشارہ دیا۔ وہ جلدی سے باورچی خانے کے قریب گئی اور اسے اکیلے میں بلا لیا۔ مصطفیٰ صاحب، یا جو بھی آپ ہیں، مجھے لگتا ہے آپ کے لیے وقت کم ہے،
یہ سب لوگ کسی بڑے فیصلے کی تیاری کر رہے ہیں۔ اگر آپ نے اپنی حقیقت نہ چھپائی تو آپ اوڑھے سب کو گاڑیوں سے اتارتے دیکھا۔ ان میں ایک چہرہ ایسا بھی تھا جیسے دیکھ کر اس کی رگوں میں خون کھول اٹھا۔ وہ نواب جمیل تھا، وہی شخص جس نے جھوٹے کاغذات بنا کر مصطفیٰ کے والد کو بدنام کیا تھا اور حویلی پر قبضہ کیا تھا۔ نواب جمیل نے روبدار لہجے میں کہا، کاشف سب انتظام مکمل ہو، آج ہمیں بڑے فیصلے کرنے ہیں۔ کاشف نے جھک کر کہا، جی نواب صاحب سب تیار ہیں۔ گل بانو نے کہا، آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ مصطفیٰ نے گہری سانس لی اور پہلی بار آہستہ آواز میں کہا، گل بانو میرا نام مصطفیٰ نہیں، میں نواب شفیق الدین کا بیٹا ہوں۔ گل بانو کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، اس کی ہونٹوں سے بامشکل الفاظ نکلے، آپ وارث ہیں؟ مصطفیٰ نے اس بات میں سر ہلایا، ہاں، اور میں یہاں اپنے باپ کا حق لینے آیا ہوں، لیکن اس جنگ میں تمہاری دوستی اور ہمت میرے لیے سب سے بڑا سہارا ہے۔ گل بانو کے چہرے پر خوف اور عزم دونوں کے سائے تھے۔ اس نے لرزتی آواز میں کہا، تو پھر میں آپ کے ساتھ ہوں۔ اسی لمحے بہر نواب جمیل کی آواز گونجی، سب لوگ مجلس میں جمع ہو جائیں، فیصلہ وقت آ گیا ہے۔ حویلی کے بڑے ہال میں سب رشتہ دار جمع تھے۔ اونچی چھتوں پر لٹکے فانوس کی روشنی پورے کمرے میں پھیل رہی تھی۔ نواب جمیل اپنی کرسی پر برا جمع تھا اور سب پر روب ڈالتے ہوئے بولا، آج ہم یہ طے کریں گے اس حویلی اور جائیداد کا اگلا وارث کون ہوگا۔ چونکہ مصطفیٰ نواب شفیق کا بیٹا برسوں پہلے ملک چھوڑ کر بھاگ گیا تھا اور واپس نہیں آیا، اس لیے اب یہ حق ہمارا ہے۔ یہ الفاظ مصطفیٰ کے دل کو چیر گئے، مگر وہ خاموشی سے ایک کونے میں کھڑا رہا۔ اتنے میں گل بانو ایسا سے حال میں داخل ہوئی، سب نے چونک کر اسے دیکھا۔ نواب جمیل نے دھویں چڑھا کر کہا، یہ نوکرانی یہاں کیا کر رہی ہے؟ گل بانو نے مضبوط لہجے میں کہا، میں یہاں کسی کی گواہی دینے آئی ہوں۔ نواب جمیل نے کہا لگایا، نوکرانی کی گواہی کا کیا اعتبار؟ اسی لمحے مصطفیٰ آگے بڑھا، اس نے ڈرائیور کی ٹوپی اتاری، چہرے پر سے نقاب ہٹایا اور بلند آواز میں کہا، اعتبار چاہیے تو میرا چہرہ دیکھو، میں ہوں مصطفیٰ نواب شفیق الدین کا بیٹا۔ پورے حال میں سناٹا چھا گیا، سب کے چہرے رنگ بدل گئے۔ نواب جمیل کے ہاتھ کانپنے لگے، یہ جھوٹ ہے، وہ چیخا۔ مصطفیٰ نے جیب سے وہ اصل کاغذات نکالے جو برسوں پہلے اس کے والد کے دوست نے سنبھال رکھے تھے۔ ان کاغذات پر جائیداد اور حویلی کے اصل وارث کے طور پر مصطفیٰ کا نام درج تھا۔ یہ ثبوت ہے اور ان کے ساتھ میرا خون اور میرا وجود بھی ہے، اب تم انکار نہیں کر سکتے۔ جمیل مصطفیٰ کی آواز بجلی کی گرج کی طرح گونجی۔ مجلس میں بیٹھے دوسرے رشتہ دار سرگوشیاں کرنے لگے۔ کچھ نے کھڑے ہو کر کہا، ہاں یہ حقیقت ہے، ہم نے اسے پہچان لیا ہے، یہ نواب شفیق الدین کا بیٹا ہے۔ نواب جمیل کا غرور زمین بوس ہو گیا، اس کے منہ سے کوئی لفظ نہ نکلا۔ وہ بے بسی سے اپنے ساتھیوں کو دیکھنے لگا، مگر اب کوئی بھی اس کا ساتھ دینے کو تیار نہ تھا۔ مصطفیٰ نے آگے بڑھ کر کہا، جمیل تم نے میرے والد کو بدنام کیا، میری ماں کو رلایا اور برسوں تک اس حویلی کو اپنے ظلم سے بھر دیا۔ آج وقت آ گیا ہے کہ تم اپنے انجام کو پہنچو۔ کاشف اور دوسرے ساتھی خوف زدہ ہو کر پیچھے ہٹ گئے۔ حویلی کے بزرگوں نے حکم دیا کہ نواب جمیل کو حویلی سے نکال دیا جائے۔ اس لمحے گل بانو نے مصطفیٰ کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں خوشی اور آنسو دونوں تھے۔ وہ جانتی تھی کہ آج سے یہ حویلی دوبارہ اپنے اصل وارث کے پاس آ گئی ہے۔ مصطفیٰ نے نرم لہجے میں کہا، گل بانو اگر تم نہ ہوتی تو شاید میں یہ سچ کبھی سامنے نہ لا پاتا۔ تم نے نہ صرف میرا راز محفوظ رکھا بلکہ میری ہمت بھی بڑھائی۔ یہ جیت صرف میری نہیں تمہاری بھی ہے۔ گل بانو کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، اس نے سر جھکا کر کہا، میں نے وہی کیا جو میرا فرض تھا۔ حویلی کے صحن میں اذان کی آواز گونجی۔ مصطفیٰ نے آسمان کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں دعا کی، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ آج حق کو اس کا مقام ملا۔ نواب جمیل اور اس کے ساتھی ذلت کے ساتھ حویلی سے باہر نکال دیے گئے۔ مصطفیٰ نے تخت پر بیٹھنے کی بجائے
اپنی والدہ کی تصویر کے سامنے کھڑے ہو کر کہا، اماں آپ کا بیٹا واپس آ گیا ہے، آپ کی قربانی رہگاں نہیں گئی۔ گل بانو بھی قریب کھڑی تھی۔ مصطفیٰ نے اس کی طرف دیکھا اور مسکرا کر کہا، اب یہ حویلی ظلم نہیں انصاف کی پہچان بنے گی، اور میں چاہتا ہوں کہ تم ہمیشہ اس سفر میں میرا ساتھ دو۔ گل بانو کی لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ اس نے خاموشی سے سر جھکا کر ہاں کر دی۔ یوں برسوں کے اندھیرے ختم ہوئے۔ حویلی کی دیواروں پر امید کی روشنی اتر آئی اور مصطفیٰ کی کہانی ایک سبق بن گئی کہ سچائی چاہے کتنی ہی دیر سے سامنے آئے لیکن آتی ضرور ہے۔